أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحم الله من قرأ الفاتحة حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ناظرین اکرام، مومنین و مومنات، السلام علیکم. چونکہ یہ مجلس یاد میں ہے مرحوم مقبول حاجی محمد سبطین ابن حاجی مصطفیٰ حسین، یہ مجلس برسی ہے مرحوم کے خانوادے کی طرف سے، ان کے بچوں کی طرف سے، جو آپ کی خدمت میں رحمت آباد ایرانی شیعہ اشناشی قبرستان جہاں مرحوم کی قبر ہے، اس مقام سے آپ کی خدمت میں براہ راست پیش کی جا رہی ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم مغفور حاجی محمد سبطین ابن مصطفیٰ حسین کی روح کو ایصال کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کے بچوں کے صبر جمیل کے لیے، اور تمام مومنین و مومنات جو اس وقت اس دنیا میں بیماری پھیلی ہے اس سے محفوظ رہنے کے لیے، بالخصوص امام کے جلد سے جلد ظہور ہونے کے لیے مل جل کر ایک صلوات پڑھیں. محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار عالم قرآن مجید سورہ بقرہ میں اعلان کر رہا ہے کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا. اللہ نے اپنے بندوں کو، اپنی مخلوقات کو، ہم سب کو، پروردگار عالم نے ایک طریقے سے دیکھا جائے تو خدا ہم سے گفتگو کر رہا ہے، خدا ہم سے ملاقات کر رہا ہے، اور براہ راست پروردگار یہ ہم کو تنبیہ کر رہا ہے، بلکہ یوں کہوں اپنی زبان میں کہ پروردگار چیلنج کر رہا ہے. کیا چیلنج ہے اس کا؟ توجہ سے سنیے گا. کیف تکفرون باللہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اللہ کی، غور کریں، کیف تکفرون باللہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم پروردگار کو فراموش کر دو، تم اپنے اللہ کو بھول جاؤ، تم اپنے خدا کا انکار کر دو. یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کے لیے کہ وہ اپنے خالق کو، اپنے مالک کو فراموش کر دے. توجہ سے سنیے. اس کی وجہ، اس کی سبب، اس کے غرض و غائب اللہ خود بیان کر رہا ہے. اگر خدا بیان نہ کرتا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم جیسے انسان اپنی کم علمی اور کم عقلی کی بنا پر سمجھ جاتے کہ خدا نے یہ بات کیوں کہی. پوری توجہ چاہ رہا ہوں.
تمام سننے والے، خدا نے یہ کہہ کے ہمیں پھر دلیل دی ہے کہ دیکھو تم اس لیے ہمیں بھول نہیں سکتے کہ کنتم امواتن، تم مردہ تھے، تم بے جان تھے، تم لاشعور تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تم عدم کی حالت میں تھے، ہم نے تمہیں وجود بخشا۔ توجہ کیجئے، ہم نے تمہیں وجود بخشا، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی مگر ہم نے تمہاری حیثیت کو بلند کیا، تمہارا کوئی مقام نہیں تھا، ہم نے تمہارے مقام کو بلند کیا، تمہیں کوئی پہچانتا نہیں تھا، ہم نے تمہیں شناخت دی، تم ایک ذرے کی مانند تھے، تم ایک مٹی کی مانند تھے، تمہارا وجود کہیں مٹی میں تھا، تمہارا وجود کہیں پانی میں تھا، تمہارا وجود کہیں ہوا میں تھا، تمہارا وجود کہیں حرارت میں، آگ میں تھا۔ ہم نے ان چاروں عناصر کو ملایا۔ ہم غور کریں، دیکھیں خدا کی خلقت، پروردگار نے انسان کو جو پیدا کیا ہے، حقیقت میں میرا ایک جملہ ہے، اپنے تمام سننے والوں تک یہ بات پہنچ جائے تو شاید کوئی بات ہو، کہ اگر انسان صرف یہ سوچ لے کہ ہمیں اللہ نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، تو یہی سوچ کر بھی خالق کا سجدہ کرے تو اس کا سجدہ پورا نہیں ہوتا، ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہارا وجود کبھی پانی میں تھا، کبھی مٹی میں تھا، کبھی ہوا میں تھا، ہم نے ان چاروں کو ملایا اور ان چاروں عناصر کو ہم نے ملا کر انسان کو خلق کیا، جسے عناصر اربعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی انسان چار چیزوں سے مل کے بنا ہے، مٹی، پانی، ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ آگ۔ اب دیکھیں خالق کی صلاحیت، دیکھیں کہ پروردگار واقعی کتنا عظیم ہے اور وہ کتنا بڑا مصور ہے کہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم وہ ہیں کہ جو بہترین بنانے والے ہیں۔ اور کس کے لیے کہا؟ انسان کے لیے کہا۔ حیوان کو بنایا تب نہیں کہا، چرند و پرند کو بنایا تب نہیں کہا، زمین اور آسمان کو بنایا تب نہیں کہا، لیکن جب انسان کو اللہ نے بنایا تب کہہ رہا تبارک اللہ احسن الخالقین، کہ وہ پروردگار تبارک اللہ احسن الخالقین کہہ کے قدرت نے انسان کے مقام اور مرتبے کو پروردگار نے بلند کیا، اور انسان کا مرتبہ اتنا بلند ہوا کہ یہ انسان مسجود ملائک قرار پائے۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ چونکہ یہ مجلس جس مرحوم کے اصالہ ثواب کے لیے، یہ انسان تھے، پہلی منزل پر انسان ہیں ہم، بعد میں ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، بعد میں ہم علی کی ولایت اور علی کی امامت پر ایمان رکھ کے پھر ہم مومن کہلاتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، پہلی منزل انسان کی ہے۔ کہتے ہیں انسان کا مرتبہ، انسان کا رتبہ بہت بلند ہے۔ جب تک وہ انسان ہے، اس کے اندر شیطانیت، اس کے اندر فرعونیت، اس کے اندر نمرودیت، اس کے اندر اگر یہ باتیں نہیں پائی جاتی تو انسان سب سے زیادہ عظیم ہے۔ اور اللہ نے اسی کو تبارک اللہ احسن الخالقین کہہ کے اپنے آپ کو اللہ نے فخر کیا ہے۔ خدا فخر کر رہا ہے انسان کو بنانے کے بعد۔ سوچئے کہ انسان کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ اور یہ مرحوم حاجی محمد سبطین کہ جو واقعی ایک انسان بھی تھے۔ دیکھیں انسان کی خوبی کیا ہے؟ انسان کی خوبی یہ ہے کہ وہ حیوان سے امتیازی طور پر الگ ہو جائے۔ حیوان کی صفت کیا ہے؟ کھانا، پینا، سونا، جاگنا، خواہشات، اس کے بعد اولاد، یہ سب کچھ ایک حیوان میں پایا جاتا ہے۔ لیکن انسان اس سے کہیں بلند ہے۔ انسان صرف کھانے، پینے، سونے، جاگنے، خواہشات کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، بلکہ انسان ایک دوسرے انسان کے کام آنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ انسان کو اللہ نے ایک دوسرے کی مدد کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کو اللہ نے ایک دوسرے کی کمک کے لیے بنایا ہے۔ انسان کو اللہ نے ایک دوسرے کی، توجہ کیجئے گا، مصیبتوں کو سمجھنے کے لیے خلق کیا ہے۔ اللہ نے انسان کو اس لیے خلق کیا ہے کہ وہ اپنی ذات سے کسی پر ظلم نہ کرے، وہ اپنی ذات سے کسی کا حق نہ مارے، وہ اپنی ذات سے کسی کو ستائے نہیں، وہ اپنی ذات سے کسی یتیم و بیوہ و غریب پر ظلم نہ کرے۔
جیسے حیوان میں پائی جاتی ہے. حیوان یہ نہیں دیکھتا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے یا بڑا بچہ ہے، بلکہ وہ حملہ کرتا ہے، جس چیز کو بھی پاتا ہے اسے چیر پھاڑ دیتا ہے. حیوان کی یہ صفت ہے کہ حیوان تمیز نہیں کرتا یہ اپنا بچہ ہے یا دوسرے کا ہے، یہ اپنے قوم و قبیلے کا ہے یا دوسرے کا ہے، یہ بچہ ابھی اس لائق ہے، یہ جانور اس لائق ہے، یہ کمزور ہے، یہ ناتواں ہے. نہیں، بلکہ وہ اپنی خواہش مٹانے کے لیے، اپنی بھوک مٹانے کے لیے، توجہ کیجیے گا، جس چیز کو دیکھتا ہے اس پر حملہ کر دیتا ہے، اسے چیر پھاڑ دیتا ہے. لیکن یہ انسان اس سے کہیں بلند ہے. انسان کے ہاں یہ نہیں ہے. اگر یہ صفت کسی انسان میں پائی جائے کہ وہ ظلم کرے، وہ بربریت کرے، وہ یتیموں کا مال کھائے، وہ یتیموں کو ستائے، تو پھر وہ حیوان سے بدتر ہے. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، انسان وہی ہے کہ جو اپنی ذات سے لوگوں کے لیے خدمت کرے اور لوگوں کے لیے کھڑا رہے. اور یہ صفت مرحوم محمد سبطین میں موجود تھی کہ وہ اپنی ذات سے لوگوں کے لیے مدد و کمک کرتے تھے. صلوات پڑھیں مل جل کر. آپ غور کریں، پروردگار عالم نے انسان کے مرتبے کو بلند کیا. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یصورکم، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ مصور ہوں. صورکم احسن صورکم، یعنی ہم وہ ہیں کہ جو بہترین مصور ہے اور تصویر بنانے والے. آپ ذرا اسی بات سے اندازہ کیجئے کہ جب انسان کوئی تصویر بناتا ہے تو اس تصویر بنانے کے لیے اس کے لیے بہت ساری چیزیں ضرورت پڑتی ہے. توجہ کیجئے گا. ہم اللہ کو کیوں نہیں بھول سکتے؟ ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ ہم خدا کو کیوں نہیں فراموش کر سکتے؟ ہم خدا سے غافل کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم خدا سے دور کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم خدا کے سجدے سے، توجہ کیجئے، انکار کیوں نہیں کر سکتے؟ وجہ یہی ہے کہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اسے ذہنوں میں رکھیے گا. آج کی یہ مجلس اسی موضوع پر ہے کہ ہم پروردگار کو فراموش نہیں کر سکتے. اگر ہمارے اندر انسانیت ہے، اگر ہمارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اگر ہمارے اندر واقعی آدم اور آدم کے جیسی صفت موجود ہے، تو ہم اپنے پروردگار کے سجدے سے غافل نہیں ہو سکتے. اور اللہ مصور ہے اور ہم بھی مصور ہیں، ہم بھی تصویر بناتے ہیں. بڑی بڑی تصویریں ہمارے یہاں بیچی جاتی ہیں، خریدی جاتی ہیں. لاکھوں کی تصویر بکتی ہے، کروڑوں کی تصویر بکتی ہے، بولی لگتی ہے. آپ دیکھیں دنیا کے اندر بڑی بڑی تصویریں بکتی ہیں، اچھے اچھے مصور ہیں، مگر ہر مصور اپنی تصویر جب بیچتا ہے تو 4 چیزوں سے بچا کے رکھنے کے لیے حکم دیتا ہے. کوئی مصور یہ نہیں چاہتا کہ اس کی تصویر کوئی کروڑوں روپے کی خریدے اور وہ کہے کہ میں اسے خرید لیا ہوں، اسے آگ کے حوالے کر دوں گا. وہ کروڑوں روپے کی تصویر نہیں دے گا. کہا نہیں، میں اس لیے نہیں بیچوں گا، تم اسے جلا دو. میں اسے پانی میں ڈال دوں گا، تم پیسہ لے لو. کہا نہیں، میں نے اس لیے محنت نہیں کی ہے، پیسہ نہیں چاہیے، میری تصویر دنیا میں باقی رہے. توجہ کیجیے گا. یعنی انسان تصویر کو 4 چیزوں سے بچا کے رکھتا ہے اپنی تصویر. ہم جیسا مصور جو کاغذ پر، کپڑے پر، کینوس پر تو تصویر بناتا ہے، اسے بچا کے رکھتا ہے. آگ سے بچاتا ہے، پانی سے بچاتا ہے، ہوا کی گزرگاہ سے بچاتا ہے، اور اس کے بعد مٹی سے بچاتا ہے. اس لیے کہ مٹی کے اندر اگر تصویر کو ڈال دیا جائے تصویر سڑ جائے گی، گل جائے گی. پانی کے اندر ڈال دیا جائے تو تصویر گل جائے گی، بفر جائے گی. ہواؤں کی گزرگاہ پہ رکھ دیا جائے، تیز ہواؤں کے راستے پر رکھ دیا جائے تو تصویر کے پرچھے اڑ جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، ہوا میں بکھر جائے گی. آگ کے حوالے کر دے تصویر جل جائے گی. اب مجھے انصاف سے بتائیں، انسان جو مصور ہے، غور کیجئے گا، انسان جو مصور ہے جب وہ تصویر بناتا ہے تو آگ سے، پانی سے، ہوا سے، مٹی سے بچا کے رکھنے کا حکم دیتا ہے. میرے تمام سننے والے غور سے سنیں. لیکن اللہ جب تصویر ہماری بناتا ہے تو آواز دیتا ہے تم تصویر بناتے ہو 4 چیزوں سے بچا کے رکھنے کے لیے. ہم انہی 4 کو جب ملاتے ہیں تو چلتی پھرتی انسانی تصویر بن جاتی ہے. صلوات پڑھیں مل کر. اللہ نے آگ، پانی، ہوا، مٹی، ان 4 سے ملا کو انسان کو بنایا. آدم کو بنایا تو یہ کہہ کے بنایا کہ ہم نے آگ بھی اس میں شامل کیا، حرارت ہے. اس میں ہوا بھی ہے جو ہماری سانس ہے. توجہ کیجیے گا. اس میں مٹی ہے جو ہمارا جسم ہے. اس میں پانی ہے جو اس مٹی کو اپنے اعتبار سے روکے ہوئے ہے. اگر پانی جسم سے نکال لیا جائے تو یہ گوشت ہمارا بفر جائے گا، پھٹ جائے گا. ایسے مثال دے دوں، چھوٹے بچے سن رہے ہوں گے، ایسے ہمارا جسم پھٹ جائے گا. جیسے کبھی کبھی سوکھا پڑتا ہے
قحط پڑتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا گرمی کے موسم میں زمین پھٹ جاتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، صحراؤں کو دیکھا ہوگا آپ نے، کبھی کبھی دکھاتے ہیں کہ قحط پڑا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے راجستھان کا ریگستان یا اور بھی بہت ساری جگہ کھیت میں آپ دیکھیں، کسان لوگ جانتے ہیں کھیت میں زمین پھٹ جاتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، لیکن اللہ جب تصویر بناتا ہے تو واقعی وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ عظیم تصویر بناتا ہے انسان کی۔ خدا مرحوم محمد سبطین کے درجات کو بلند کرے۔ ان کی قبر پر ہم بیٹھے ہیں، اور قبر پر اس لیے مجلس ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ چونکہ سسٹم الگ ہے کہ ہم مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں چونکہ بیٹھنے کا مسئلہ ہوتا ہے، ورنہ قبر پر مجلس کا فائدہ میں آپ کو بتاؤں کیا ہے، سنیے گا۔ خدا انہیں اس مجلس سننے کی طاقت عطا کرے مرحوم امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات علی محمد اللہم صلی علی امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب تم صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی سورج نکلنے تک، اگر تم اپنے مرنے والے کی قبر پہ جا کے سلام کرتے ہو تو امام فرماتے ہیں وہ سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ یعنی آپ کہیں گے السلام علیکم یا اہل القبور والسرور، یا آپ کہیں السلام علیکم یا ولدی، اے میرے بابا سلام، غور کیجئے گا، تو وہ آپ کے سلام کا جواب دیتے۔ کب؟ صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک۔ اس کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دن کے حصے میں قبر پہ جا کے سلام کرے، اسی لیے حکم ہے شریعت کا کہ جب قبر پر آؤ تو اگر ماں کی قبر ہے تو کہو کہ اماں آپ کو سلام، باپ کی قبر ہے تو کہو بابا سلام، بھائی کی قبر ہے تو کہا بھیا سلام، دادا کی، نانا کی قبر ہے تو آ کے کہو سلام۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم سلام کرتے ہو تو وہ جو قبر کے اندر ہے، توجہ کیجئے گا، وہ تمہاری آواز کو سنتا ہے اور وہ تمہارے لیے پلٹ کے جواب دیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب انسان قبر پر آئے تو سلام کرے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تم سلام پورے قبرستان کے لوگوں پہ کیا کرو، اس لیے کہ تم ایک سلام بھیجو گے، جتنے وہاں مرحومین دفن ہوں گے وہ سب تمہاری سلامتی کی دعا کریں گے۔ صلوات پڑھیں مل جل کر۔ اس لیے قبر پر مجلس ہے کیونکہ مرحوم مجلس سن بھی رہے ہیں، اور چونکہ اللہ نے یہ طاقت دی امیر المومنین کے بقول کہ مرحوم سنتا بھی ہے، جانے والا سنتا بھی ہے۔ غور فرما رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں ہو کہ ہم رحمت آباد قبرستان میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر قبریں کھودی جاتی ہیں دوسرے میت کے لیے، دوسرے ورثہ کے لیے، تو وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ جسم ہوتا ہے، نہ ہڈیاں ہوتی ہیں، نہ کچھ ہوتا ہے، تو پھر وہ کیسے سنتا ہے؟ ذہن میں آپ کے ہوگا۔ اس کو بھی مسئلہ حل کر دوں، ایک صلوات اور پڑھیں مل جل کر۔ لیکن میں چاہتا ہوں کوئی باتیں آپ تک پہنچ جائیں۔ اس کے لیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیں کہ قبر میں تو ہم کچھ نہیں دیکھتے، پھر قبر پہ کیوں جائیں؟ ابھی یہ قبر مثلاً کھودی گئی، ابھی مرحوم محمد سبطین کی ہمسر، ان کی زوجہ اسی قبر میں دفن ہوئی۔ جب قبر کھودی گئی تو جسم نہیں تھا، خیر سی بات ہے۔ تو اب اگر جسم نہیں ہے تو پھر مجلس کیوں؟ اب اگر یہاں پر میت نہیں ہے تو پھر یہ مجلس کیوں؟ سوال ہے نا۔ پھر اس قبر پر آ کر ہم سلام کریں، وہ کیوں؟ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ لا یبقى عظم ولا لحم، امام فرماتے ہیں کہ نہ گوشت باقی رہتا ہے قبر میں، نہ ہڈیاں باقی رہتی، الا طینۃ، سوائے اس طینت کے کہ جو پروردگار ہماری پیدائش کے لیے نطفہ مقرر کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے وجود کو سمیٹ کے پیچھے لے جائیں تو ہماری پیدائش کس چیز سے ہوئی ہے؟ کا ایک قطرہ آب سے، جسے سورہ انسان میں اللہ نے، توجہ کیجئے گا، سورہ انسان میں اللہ نے کہا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے اس انسان کو ایک قطرہ آب سے بنایا جو ملا ہوا مخلوط پانی ہے نا۔ تو ایک قطرہ جو ہے اس سے اللہ نے بنایا۔ پھر اس کے بعد قرآن نے کیا کہا کہ انا خلقنا الانسان من سلالۃ طین، یعنی ہم نے ایک گیلی مٹی سے انسان کو بنایا۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک پوائنٹ تھا جس میں انسان کا
وجود موجود تھا مٹی میں، اس سے اللہ نے بنایا۔ امام فرماتے ہیں کہ پورا جسم قبر میں ختم بھی ہو جائے مگر وہ حصہ جس سے انسان اپنے باپ کے نطفے سے بنا ہے، اپنے باپ کے مادے سے بنا ہے، وہ مادہ خدا قبر میں رکھتا ہے، صبح قیامت تک رکھے گا، اور اسی مادے کے ذریعے جیسے تمہارے ماں کے شکم میں تمہیں اللہ نے بنایا تھا اسی مادے سے، اسے ذرے سے، ایسے ہی تمہیں قیامت کے دن اس قبر میں جو ذرہ باقی رہے گا اس سے تمہیں خلق کرے گا۔ چونکہ وہ ذرہ اصل میں باقی ہے اس لیے اس قبر پر سلام کرو گے جواب ملے گا، اس قبر پر آ کے کہو گے اس کا اثر ہوگا، اس قبر پہ آ کے دعا کرو گے خدا اس دعا کو قبول کرے گا۔ صلوات پڑھیں مل جل کر۔ اب غور کریں، یعنی ہمارا وہ وجود، ہمارا وہ حصہ جو ایک چھوٹا سا ذرہ ہے جس کی وجہ سے انسان بنا ہے ماں کے شکم میں، یہ تو بڑا ہوا ہے نا ماں کے شکم میں 9 مہینے میں، مگر یہ قطرہ جاتا ہے ماں کے شکم میں جسے رحم مادر کہتے ہیں، جہاں بچہ پروان چڑھتا ہے، جہاں بچہ وجود پاتا ہے وہ رحم ہے، رحم میں قطرہ جاتا ہے پانی کا، اسی قطرے کو اللہ بڑھاتا ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ نے پورا واقعہ نقل کیا ہے کہ ہم اس قطرے کو جو پانی کا قطرہ ہے اسے گوشت بناتے ہیں، ہڈیاں بناتے ہیں، خون بناتے ہیں، نسیں بناتے ہیں، پھر جسم بناتے ہیں، جسم بنانے کے بعد اس پر ایک اسکین کا غلاف چڑھا دیتے ہیں، اور پھر یہ انسان مکمل ہو جاتا ہے 4 مہینے میں، پھر 4 مہینے میں اس کی روح داخل ہوتی ہے، اور جب 4 مہینے کا انسان مکمل ہونے کے بعد پھر اس دار فانی میں تشریف لاتا ہے۔ اب آئیے اس موضوع کی طرف پلٹ کے چلیں جہاں سے میں نے گفتگو کو آغاز کیا تھا کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنے پروردگار کو بھول جاؤ، اپنے اللہ کو بھول جاؤ، کیوں نہیں بھول سکتے؟ اللہ کہہ رہا ہے کنتم امواتا، تم مردہ تھے، تم بے جان تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، تم کسی لائق نہیں تھے، تمہارا کوئی ذکر نہیں تھا، فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندگی دی۔ اللہ اکبر، یعنی ہم بے جان تھے، اللہ نے جان عطا کی، ہم لاشعوری عالم میں تھے، اللہ نے ہمیں شعور بخشا، ہم عدم کی حالت میں تھے، اللہ نے ہمیں وجود بخشا، ہم ایک قطرہ آب تھے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، ہم مٹی کے ذرے میں تھے، خدا نے ہمیں انسان کامل بنا کے پیدا کیا۔ غور کیجئے گا، اللہ کہہ رہا ہے فَإِيَّاكُمْ، ہم نے تمہیں زندگی دی ہے۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے تمام سننے والے ماں اور بہنوں، ذرا غور کیجئے گا، اور انشاءاللہ اگر اس بات کو آپ نے غور سے سن لیا تو خالق کے سجدے سے غافل نہیں رہیں گے۔ خدا کہہ رہا ہم نے زندگی دی، اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو اپنے کو زندہ سمجھتا ہے وہ اپنے خالق کا سجدہ ضرور کرے گا۔ صلوات پڑھیں مل جل کر، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اور فرما رہے ہیں جو بھی اپنے کو انسان زندہ انسان سمجھتا ہے، زندہ انسان سمجھتا ہے، ورنہ حقیقت میں انسان تو سب زندہ ہے بظاہر، مگر قرآن نے اس انسان کو، توجہ کیجیے گا، جو خدا کو نہیں سمجھتا، جو اپنی حیات کو نہیں سمجھتا، جو اپنی زندگی کو اللہ کی دی ہوئی نعمت نہیں سمجھتا، اس انسان کے لیے قرآن کیا کہہ رہا جانتے ہیں؟ یہ چلتی پھرتی زمین پر میتیں ہیں، حرکت کرتے جنازے ہیں۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد۔ لیکن محمد سبطین جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ، جو اس وقت کورونا کے حال میں بھی بہت سارے مومنین ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، بہت سارے مومنین ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں، کوئی میڈیکل کے اعتبار سے، کوئی کھانے پینے کے اعتبار سے، کوئی لباس کے اعتبار سے، کوئی روزے کی حالت میں مومنین ہے ان کے اعتبار سے، یہ سب آپ کی کمک، یہ سب آپ کی مدد، یہ سب آپ کی چیزیں کیا ہیں؟ یہ آپ کو انسان کامل بناتی ہیں، یہ آپ کو چلتی پھرتی میتوں سے دور کرتی ہیں۔ آپ کا وجود ایک دوسرے کے لیے ہے، آپ کا وجود ایک دوسرے کے لیے ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اگر قرآن کی تمام چیزوں کو عبادت کے اعتبار سے نچوڑ کے دیکھیں، توجہ کیجئے گا، مواد بہت ہے لیکن میں آپ کے سامنے ساری چیزیں بیان نہیں کر سکتا، اس لیے بہت تیزی کے ساتھ چھوڑ کے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی نماز کا لفظ ہے اس کے فوراً بعد زکوٰۃ کا لفظ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جہاں کہیں بھی صلاۃ کا لفظ ہے کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، فوراً بعد زکوٰۃ کا حکم۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ اللہ بیان کر رہا ہے
کہ دیکھو صلات میں ساری عبادتیں آ گئی. نماز کیا ہے؟ سب سے بڑی عبادت ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان قبلا قبلا ما سوا ان ردا ردا ما سوا. جس کی نماز قبول اس کی ساری عبادت قبول، جس کی نماز رد اس کی ساری عبادت قبول. آپ ذرا اندازہ کریں، نماز کی وجہ سے ساری عبادتیں قبولیت کی منزل میں ہیں. اور خود نماز کس کے لیے قبول ہے؟ کہ اگر نماز میں کوئی اہل بیت پر درود نہ بھیجے تو اس کی نماز ہی قبول نہیں ہے. صلوات پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اہل بیت کا مقام بہت بلند ہے. اہل بیت پر درود نہ پڑھے تو نماز نہیں ہے، اور نماز نہیں ہے تو روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، خمس نہیں ہے، حج نہیں ہے، کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے. امام فرماتے ان قبلا قبلا ما سوا ان ردا ردا ما سوا. اگر تمہاری نماز قبول تو ساری عبادت قبول، اگر نماز رد تو ساری عبادت رد. اب ذرا اندازہ کیجئے، نماز میں اقیم الصلاۃ میں ساری عبادتیں آ گئی. اس کے فوراً بعد کیا ہے؟ وآتوا الزکوٰۃ. زکوٰۃ کیا ہے؟ غریب، بیوہ، مسکین، یتیم، توجہ کریں، نادار، پریشان حال، مفلس، ان سب کو زکوٰۃ میں شامل کیا اللہ نے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی دو حصوں میں انسان کی زندگی اللہ نے بانٹ دی. ایک حصہ عبادت کے لیے رکھا اور ایک حصہ خدمت خلق کے لیے رکھا. یعنی ساری زندگی انسان کی اگر سمیٹ دی جائے تو دو حصے نظر آتے ہیں، یا اللہ کی عبادت کا نام انسانیت ہے یا بندوں کی خلقت، بندوں کی خدمت کا نام انسانیت ہے. صلوات پڑھیں مل جل کر. اللہم صلی علی محمد. اب غور فرما رہے ہیں، انسان کو دو چیزیں کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اس کے بندوں کی خدمت کرنا. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. یہ مرحوم خدا غری کے رحمت کریں، ان کے درجات کو بلند کریں، ان کے بچوں کو صبر دے، اجزا قاری کو صبر دے. آپ سب جو سن رہے ہیں خدا آپ پہ رحمت نازل کریں. یہ ماہ مبارک رمضان کی آج 18 تاریخ ہے. آج کی جو شب آنے والی ہے، شب قدر اول جسے کہا جائے، شب قدر 19 جسے کہا جائے، 19 کی شب آنے والی ہے. شب ضربت مولائے کائنات ہے، شب ضربت امیر المومنین بھی ہے. یقیناً آپ رات میں اعمال کریں گے، امیر المومنین کو یاد کریں گے، دعاؤں میں یاد کریں گے. خدا میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ مرحوم محمد سبطین اور ان کے تمام مرحومین کو اس کے ساتھ اپنے اپنے مرحومین کو بھی اپنے اعمال میں، نماز میں یاد رکھیں. ہاں عزیزو، یہ شب قدر ہے، اس کو ضائع نہ کیجیے گا. عبادت کیجیے گا، قرآن کی تلاوت کیجیے گا، نماز پڑھیے گا، قضاء عمری پڑھیے گا. اپنے ساتھ اپنے بچوں کو اپنے گھر میں رکھیں. مسجدیں بند ہیں، امام بارگاہ بند ہے. میں آپ سے پیغام بھی دے رہا ہوں لوگوں کو کہ مومنین اپنے گھروں میں عبادت کریں، خالص عبادت کریں، خلوص کے ساتھ عبادت کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ مسجد میں جاتے تو 4 آدمی کو دکھانے کے لیے آپ زور زور سے قرآن پڑھیں. ہو سکتا ہے آپ مسجد میں جاتے تو 4-6 لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ نمازیں زیادہ پڑھتے. ہو سکتا ہے آپ مسجد میں جاتے تو 2-4 لوگوں سے بیٹھ کے ادھر ادھر کی غیبتیں اور باتیں کرتے. لیکن یہ موقع آپ کو مل رہا ہے خالص عبادت کا. آپ اپنے گھر میں رہیے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بھائی بہن کے ساتھ، جو بھی آپ کا خانوادہ آپ کے ساتھ ہے اس کے ساتھ رہ کر عبادت کیجیے. دیکھیے یہ عبادت میں خلوص ہوگا، یہ عبادت میں خضوع ہوگا. یہ عبادت آپ جو کریں گے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کریں گے. یہ عبادت آپ کے بچے اگر کریں گے تو وہ شوق سے کریں گے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، خدا آپ کی عبادت کو قبول کرے، خدا آپ کے نماز و روزے کو قبول کرے. خدا مرحوم کو شب قدر کے صدقے میں، مولا کائنات کے صدقے میں ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. یہ موقع ہے، واقعی آج یہ موقع ہے ان کے لیے کہ آج کی شب قدر جو قریب ہے، اس وقت ان کی قبر پہ مجلس ہو رہی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے، اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہر چیز کا اجر بڑا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے. اور رمضان میں مجلسوں کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے. جیسے توجہ کیجیے گا، جیسے ایک نیکی کا ثواب رمضان میں 1000 گنا بڑھ جاتا ہے، ایسے ہی ایک مجلس کا ثواب رمضان میں 1000 گنا بڑھ جاتا ہے. صلوات پڑھیں مل جل کر معاف اور مہینوں کے اعتبار سے. تو خدا کو ہم کیوں نہیں بھول سکتے؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، یہ کیسے ممکن ہے تم مجھے بھول دو، تم مردہ تھے. فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندگی دی. اور اس کے بعد خدا کہہ رہا ہے یہ زندگی تو دی ہے مگر اس پر ناز نہ کرنا، بلکہ کیا ہے؟ ثم یمیتکم، ہم اس زندگی کے بعد پھر تمہیں موت دیں گے.
جو موت اس وقت بظاہر حاجی محمد سبطین کو ملی ہے، یہ موت کا تذکرہ خدا کہہ رہا ہے۔ ماں کے شکم میں حیات دی، پھر اس دنیا میں تمہیں موت دیں گے۔ اچھا، یہیں پر قرآن کی آیت رکی نہیں، بلکہ قرآن کی آیت آگے بڑھ کے آواز دے گی، ثم یمیتکم ثم یحییکم، ہم تمہیں موت کے بعد پھر ایک زندگی دیں گے، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تمہیں اپنی بارگاہ میں پلٹا لیں گے۔ کیا مطلب ہوا؟ اس کے معنی کہ موت کے بعد بھی زندگی ہے۔ اگر موت کے بعد زندگی نہ ہوتی تو ہم یہ مرحوم کی قبر پر مجلس نہ پڑھتے۔ مجلس پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، اور اس کے بعد تم ہماری بارگاہ میں آؤ گے، اور رسول خدا فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے وہ زندہ ہے، وہ شہید ہے۔ ہمارے پاس حدیث کے ذریعے بھی موت کے بعد زندگی ہے، ہمارے پاس قرآن کے ذریعے بھی موت کے بعد زندگی ہے۔ وہ اور ہیں جو کہتے ہیں کہ مر گیا اب کوئی فاتحہ و درود نہیں ہے، ہمارے ہاں قرآن پر بھی ایمان ہے، نبی پر بھی ایمان ہے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے موت کے بعد زندگی ہے، اور نبی بھی کہہ رہے ہیں موت کے بعد زندگی ہے شہادت کی۔ اس لیے ہم مجلس حسین بھی کرتے ہیں موت کے بعد، فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی دیتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے جو زندہ ہوتا ہے وہ ضرور حاصل کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں مل جل کر اللہم صلی اللہ علیہ۔ تو ہمارا جانے والا زندہ ہے، ہمارا جانے والا مردہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس دنیا سے اس دنیا کی طرف منتقل ہوا ہے، ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف گیا ہے۔ بس عزیزو، میں نے آپ کا وقت لیا، اور آپ سب پہ خدا رحمت نازل کرے، اور خدا مرحوم اور ان کی ہمسر ان کی زوجہ پر رحمت نازل کرے جو اسی قبر میں دونوں ہیں۔ خدا ان سب کے درجات کو بلند کرے۔ ذرا اندازہ کیجئے گا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ انسان جس کا وجود ماں کے شکم میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، آئیے ایک بات کہوں، حقیقت میں یہ حقیقت ہے کہ انسان اگر اپنے وجود کو سمجھ جائے، انسان اپنی خلقت کو سمجھ جائے کہ اللہ نے اسے کیوں بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے، کس لیے بھیجا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، تو آپ یقین کریں وہ موت سے نہیں ڈرے گا۔ آج اتنی دنیا میں پریشانیاں ہیں، مگر بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں موت سے نہیں ڈرتے۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ جب چاہے گا، جیسے چاہے گا ہمیں اٹھائے گا۔ بھئی جب اللہ ہی کے اختیار میں ہے تو اللہ کرے گا، ہم کیوں گھبرائیں؟ اللہ نے جیسے ہماری موت لکھی ہے، بس دعا یہ کرنا ہے کہ موت جیسی بھی آئے پروردگار، موت اپنوں میں آئے، موت ایمان پر آئے، موت محبت اہل بیت پر آئے، موت خدا پہ ایمان کے ساتھ آئے، موت رسول اور آل رسول کی محبت میں آئے۔ اس لیے کہ جو موت محمد و آل محمد کی محبت میں آئے گی وہ موت پھر موت نہیں ہوگی، بلکہ وہ موت ایک بہترین جنت کی زندگی کی شکل میں ہوگی۔ اور امیر المومنین کے بقول کہ میرا چاہنے والا اس وقت تک اس دنیا سے رخصت نہیں ہوتا جب تک کہ وہ میری زیارت کرے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ وقت آخر 14 معصومین کی زیارت ہوتی ہے۔ جب روح انسان کی قبض ہونے لگتی ہے تو ملک الموت اس کے قریب آتا ہے کہ ہم تمہیں آئے ہیں لے جانے کے لیے اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان اس دنیا میں ہمیشہ سے رہا ہے، محبت ہے اسے، تیار نہیں ہوتا، آمادہ نہیں ہوتا۔ میرے دوستوں آپ سنیں، وہ آمادہ نہیں ہوتا۔ ملک الموت اس سے کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی داہنی جانب بھی دیکھ لو، اس کے بعد فیصلہ کرو کہ اس دنیا میں رہنا ہے یا اس دنیا کی طرف جانا ہے۔ اب جو پلٹ کے دیکھتا ہے داہنی جانب تو روایتوں میں ملتا ہے کہ 14 معصومین اس کے سامنے ہوتے ہیں، ان کے چہرے انور کی زیارت کرتا ہے۔ اب جو ادھر زیارت کرتا ہے تو اتنا زیارت میں مہو ہو جاتا ہے کہ اب اس دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ ملک الموت کو حکم دیا جاتا ہے امیر المومنین کے کہ اب اس کی روح قبض کر لو، اور مومن کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح کہا گیا کہ مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے۔ یہ بیماری تو موت سے پہلے ہے، بیماری کا تعلق روح قبض کرنے سے متعلق نہیں ہے۔ جو لوگ بولتے ہیں کہ فلاں انسان تو بڑا مومن تھا، بڑا نمازی تھا، بڑا پرہیزگار تھا، اور اس کا دم تو ایسے نکلا، بستر پہ تھا، تڑپ تڑپ کے مرا، نہیں، اس کو تڑپ تڑپ کے مرنا نہیں بولتے، وہ تو موت سے پہلے کی کیفیت ہے، وہ موت سے پہلے کی کیفیت ہے۔ کبھی کبھی مومن کو، چوتھے امام فرماتے، جملہ سنیے گا، کبھی کبھی مومن کو اللہ بستر مرگ پر ڈال دیتا ہے۔ پوچھا کہ مولا وہ کیوں؟ کہ اس لیے تاکہ اس کی اولادوں
اور اس کے رشتہ داروں اور کچھ صاحب ایمان کا امتحان لے سکے کہ دیکھیں ایک مومن اگر بستر علالت پر چلا گیا ہے تو تمہارا ایمان کیا کہتا ہے، آیا اسے مومن ہی مانتا ہے یا غیر مومن کہتا ہے؟ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد۔ اسی لیے کہا گیا کہ کسی کے ایمان کے بارے میں فیصلہ نہ کیجیے گا کہ کون کس منزل پر ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ ایک انسان کس منزل پر ہے، ہمارا امتحان اللہ لیتا ہے۔ ہم نے تمہارے باپ کو تمہارے ماں کو بستر پہ ڈالا، دیکھیں تم تو بہت کہتے تھے جوانی میں کہ ہمارے ماں باپ کو ہم دیکھ لیں گے، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں گے، ہم اپنے ماں باپ کی دیکھ بھال کریں گے۔ اب ہم نے بستر پہ ڈال دیا ہے تمہارے ماں باپ کو، اب تم کیا کہتے ہو؟ آیا تمہارا جذبہ ویسے ہی ہے یا نہیں؟ اب تو باپ کو بستر پہ پڑے ہیں تو چلے گئے، باپ بستر پہ پڑا ہوا ہے تو چھوڑ دیا۔ یہ ہمارا اور آپ کا امتحان، یہ ورثہ کا امتحان، یہ بچوں کا امتحان، یہ اعزاء اقارب کا امتحان۔ اس لیے کبھی کبھی صاحب ایمان کو بھی امام فرماتے ہیں کہ خدا بیماری میں مسلط کرتا ہے تاکہ دوسروں کے ایمان کو پرکھا جائے، دوسرے کے ایمان کو سمجھا جائے، دوسرے کے ایمان کو تولا جائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بس گفتگو تمام ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ خدا مرحوم حاجی محمد سبطین ابن مصطفیٰ حسین کے درجات کو بدلے، ان کی قبر کی برزخ کی آخرت کی منزلوں کا آسان ہے، ان کی ہمسر ان کی زوجہ جو اسی قبر میں ہے، پروردگار ان کے درجات کو بدلے، ان کے بچوں کو عزت و اقارب، دوست و احباب، تمام لواحقین کو صبر جمیل ہے۔ عزیزوں، بات ہو رہی تھی کہ شب قدر قریب ہے، 19 کی شب جو شب ضربت مولائے متقیان ہے، جو شب ضربت امیر المؤمنین ہے، سر اللہ فی العالمین ہے۔ کہتے ہیں کہ امام آج اپنی چھوٹی دختر جناب ام کلثوم کے گھر افطار کرنے کے لیے گئے۔ آج بیوی نے اپنے ہاں اپنے بابا کو افطار کے لیے بلایا۔ افطار میں 2 قسم کی غذا تھی، ایک دودھ کا شربت تھا اور ایک نمک اور پانی تھا۔ امام جملہ فرماتے ہیں، میری لاڈلی، کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک وقت میں تمہارے بابا نے 2 غذائیں کھائیں؟ اس لیے ایک غذا کو اٹھا لو میرے سامنے سے۔ شہزادی آگے بڑھی، نمک اور پانی کو اٹھانا چاہا، امام نے کہا نہیں میری لاڈلی، یہ دودھ اٹھا لو۔ کیا کس کو خبر تھی کہ امام نے یہ جو دودھ کا پیالہ اٹھوایا ہے، یہی دودھ کا پیالہ اپنے قاتل کو شربت کی شکل میں دے گا؟ ایسا کہاں کائنات میں کوئی امیر ملے گا، ایسا کہاں کائنات میں کوئی آقا ملے گا، ایسا کہاں کائنات میں کوئی رہبر ملے گا، رہنما ملے گا جو اپنے قاتل کو بھی دودھ کا شربت دے رہا ہو؟ میں کہوں گا یا امیر المومنین، آپ نے اپنے قاتل کو دودھ کا شربت دیا، لیکن کربلا کے میدان میں آئیے، آپ کا بیٹا حسین علی اصغر کے لیے سوال آپ کر رہا ہے، پانی مانگ رہا ہے۔ ارباب ادا حسین علی اصغر کو ہاتھوں پہ لے کے آئے، کہے فوج ادا، اگر تمہاری نگاہ میں حسین قصوروار ہے تو اس بچے نے کچھ نہیں کیا، تمہاری نگاہ میں حسین قصوروار ہے تو اس بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے، لو اسے اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دو۔ یہ کہہ کہ حسین نے زمین کربلا پہ اپنے 6 مہینے کے پھول سے بچے کو لٹا دی۔ اور عزیزوں، اب ظالم رونے لگے، اس لیے کہ ظالم دیکھ رہے تھے کہ اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ میں ایک مرتبہ پہ سر سعد آگے بڑھا، کہتا ہے نا ہرملا ایک کلام الحسین، اے حسین کے کلام کو قطع کرتے ہرملا کدھر ہے؟ ہرملا نے 3 پل کا تیر چلے کمان میں جوڑا، علی اصغر کی طرف رہا کیا، بچہ حسین کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ باپ کی آغوش میں علی اصغر نے دم توڑ دیا اور امیر المومنین اپنے قاتل کو دودھ پلا رہے ہیں۔ ہاں میرا سلام ہو میرے امام پر۔ ارے جب امام گئے ہیں آج صبح کے وقت گھر سے نکلنے لگے تو کہتے ہیں کہ بطخوں نے، مرغابیوں نے جو امام کے گھر میں پلی ہوئی تھی،
امام کے دامن سے لپٹ جاتی تھی۔ شاید ان ہے جانوروں کو پتہ چل گیا تھا کہ ارے ہمارا محسن جا رہا ہے، ہمارا آقا اور مولا جا رہا، واپس نہ آئے گا۔ امام نے کہا بیٹا امام حسن دیکھو ان مرغابیوں کو کھانا اور پانی دینا، اگر انہیں نہ کھلا سکنا تو انہیں راہ خدا میں آزاد کر دینا۔ ارے آپ نے سن لیا، ہم نے پڑھ دیا۔ امام شاید بتانا چاہتے ہو کہ ہم وہ ہے جو جانور کو بھی بھوکا پیاسا نہیں رکھتے، لیکن ہماری اولادیں نہر فرات کے کنارے کربلا روز عاشورہ کے دن کہیں علی اکبر پیاسے ہوں گے، کہیں عباس پیاسے ہوں گے، کہیں سکینہ پیاسی ہوگی اور کہیں زینب و ام کلثوم پیاسی ہوگی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ امام گھر سے باہر نکلے، صبح کے وقت امام چلے، نماز تہجد ادا کیا اور اس کے بعد امام گلدستہ اذان پہ گئے اور اذان دی۔ امام نے قاتل کو جگایا جو اپنے شکم کے ساتھ لیٹا ہوا تھا، کہا اٹھ اور اللہ کی عبادت کر لے، اللہ اللہ۔ امام اپنے قاتل کو بھی عبادت سے غافل نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہم اور آپ امام کے ماننے والے ہیں، اس لیے ہمیں کبھی نماز اور روزے سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ عزیز و خدا مرحوم کی مغفرت کرے۔ بس دو جملے اور سنیں، مجلس تمام ہے۔ امام کہہ رہے ہیں جگایا اور اس کے بعد امام مصلی عبادت پہ گئے۔ ابھی کہتے کہ امام سجدے میں امام نے سر رکھا تھا کہ ایک مرتبہ ضربت لگی اور ایک مرتبہ پوری کائنات میں زلزلہ آ گیا، منادی کی ندا آنے لگی، قد قتل امیر المومنین، امیر المومنین قتل کر دیے گئے، ارے علی شہید کر دیے گئے۔ وہ ایک مرتبہ کوفے کے لوگ نکلے، ارے عورتیں بچے بوڑھے جوان، والیا و محمدہ کی صدا بلند ہوئی، سب علی کو لے کے گھر کی طرف چلے۔ جب گھر کے قریب پہنچے کہا اے بیٹا حسن ان نوفے والوں سے کہہ دو اپنے اپنے گھر چلے جائیں، میرا گھر آ گیا ہے۔ کہا بابا سب چاہنے والے ہیں، بابا سب آپ کے ماتم دار ہیں، بابا سب آپ کے غم میں رو رہے ہیں۔ علی کی غیرت نے گوارا نہ کیا، میں ایک جملہ کہا سنیں عزیزوں۔ علی نے کہا اے بیٹا ارے جب میں اس حالت میں جاؤں گا گھر میں، میری بیٹیاں مجھے دیکھ کے ماتم کریں گی، گریا کریں گی۔ علی کو کیسے گوارا ہے کہ علی کی بیٹیوں کی آواز نامحرموں کے کانوں میں جائے۔ یا علی یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے، 61 ہجری کا کوفہ ہوگا۔ زینب برہنہ سر، ام کلثوم برہنہ سر اسی کوفے میں پھرائی جائیں گی۔ تماشائیوں کا مجمع ہوگا، منادی ندا دے گا آؤ آؤ نبی کی نواسیوں کا تماشا دیکھو۔ علی و فاطمہ کی بیٹیاں برہنہ سر، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ بحق مظلوم کربلا اس مجلس کا اجر و ثواب، بحق امیر المومنین مرحوم مغفور حاجی محمد سبطین ابن مصطفیٰ حسین کی روح کو اصال کرنے، جوار معصومین میں جگہ عنایت کرنے، ان کے درجات کو بلند کرنے، ان کے بچوں کا عزت و اقارب کو صبر جمیل عنایت کرنے، ہر آفت ہر بلا سے محفوظ سوائے غم سید الشہداء کے تمام ناظرین اور سامعین جو سن رہے تھے ان سب کو اور ہم سب کو پروردگار محفوظ فرما، اس بیماری سارے کو محفوظ فرما۔ پروردگارہ مرحوم کے بچوں کو ان کے روزی روزگار میں خیر و برکت عنایت فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے معبود کیونکہ شب ضربت مولا کائنات قریب ہے، اس سے دعا کروں گا کہ مولا ہم سب کو اس شب میں عبادت کرنے اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کے اور ہمارے مرحومین کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ دعا میں دعا یہ ہے کہ ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ سب ناظرین و سامعین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم مغفور حاجی محمد سبطین ابن مصطفیٰ حسین اور مرحومہ مغفورہ شاہدہ بیگم شاہدہ بیگم بنت امیر حیدر کی روح کو اصال کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔